ایک ایسا پلیٹفارم جس پہ 800 سے زائد ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے بعد، اپنی زندگی کے 8 سال دینے کے بعد اور 4 ملین کی فیملی بنانے کے بعد بہت ہیوی ہارٹ سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ میرا آج کا آخری ولاگ ہے۔ بڑے تو ابھی آپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے میرے جوے بھائی شانی سے۔ آئیے کیسا ہے؟ ٹھیک ہے کینو سمجھا لے میں کار۔ السلام علیکم دوستو، محسن ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اپریل کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کی پہلی تاریخ کو ایک ایسا دن منایا جاتا ہے جس کا دین اسلام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مگر بدقسمتی کے ساتھ ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسر 2024 میں اس دن کو مناتے ہوئے نظر آئے۔ اس دن کو جھوٹ بولنے کا دن کہا گیا ہے۔ اسلام میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ بات کہنی پڑے گی کہ ہمارے انفلوئنسر ہماری آنے والی نسل کو کون سی چیزیں سکھا رہے ہیں۔ اگر اس طرح کی حرکتیں کوئی پیدا ہونے والا نیا بچہ دیکھے گا، اس کے ذہن پر تو یہ بات سوار ہو جائے گی کہ اپریل فول ایک پاکستانی ڈے ہے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے وہ اس دن کو منانا چاہے گا، کیونکہ ہمارے ہی مسلمان بھائی انفلوئنسر صاحب جو کہ کانٹینٹ نکالنے کے لیے اپریل فول بناتے ہیں اور پھر بعد میں سوشل میڈیا پر آ کر لوگوں سے معافی مانگتے ہیں، جبکہ اس کا امپریشن بچوں پر کس طرح کا پڑتا ہے یہ ان کے دماغ سے بالاتر ہے۔ آج کل کے نوجوان کے ہاتھ میں موبائل تو لازمی ہوتا ہے اور بچہ یہ جانتا ہے کہ سوشل میڈیا کو کس طرح یوز کرنا ہے۔ یہ ساری حرکتیں اگر ہمارے بچے دیکھیں گے تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں آنے والے دنوں میں پاکستان کا فیوچر کس طرح کا ہوگا۔ چلو یہ تو تھی سوشل میڈیا والوں کی بات، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اپریل فول نکلا کہاں سے اور اس دن کی دردناک حقیقت کیا ہے۔ دوستو جب اسپین میں مسلمانوں کا راج تھا اور وہاں پر عیسائیوں نے قبضہ کرنا چاہا، اب ان دو مذہبوں کے درمیان بہت بڑی جنگ لڑی گئی جس میں اسپین کے رہنے والے عیسائیوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ اس فتح کا جشن منانے کے بعد اسپین کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ کچھ مسلمان ابھی بھی اسپین میں موجود ہیں اور انہوں نے خود کو عیسائی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ عیسائیوں کو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں تھی کہ مسلمان ان کے علاقہ میں رہیں۔ انہوں نے جن لوگوں کو قیدی بنا کر رکھا تھا وہ بھی سارے کے سارے مسلمان ہی تھے، مگر کچھ ایسے درد کے مارے مسلمان تھے جو ان کا ہی حلیہ بنا کر اسی ملک میں رہ رہے تھے۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو نکال باہر کرنے کے لیے ترکیبیں سوچنا شروع کر دی، مگر کسی کے ذہن میں کوئی بھی اچھی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ پھر آخرکار عیسائیوں نے ایک فیصلہ کیا، انہوں نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ 1 اپریل کو جتنے بھی مسلمان یا دوسرے مذہب کے لوگ ہمارے اس علاقے میں رہ رہے ہیں وہ فلاں جگہ پر اکٹھے ہو جائیں، انہیں ان کے وطن واپس بھیج دیا جائے گا۔ یہ ساری خبر سننے کے بعد مسلمان تو بہت خوش ہوئے اور دوسرے لوگ بھی جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے تھے وہ سارے 1 اپریل کو ان کی بتائی ہوئی جگہ پر اکٹھے ہو گئے، چونکہ یہ عیسائیوں کا ایک منصوبہ تھا جس کی وجہ سے جب مسلمان سارے وہاں اکٹھے ہوئے تو عیسائیوں نے مل کر ان پر حملہ کر دیا اور اپنے علاقے میں موجود تمام مسلمانوں کا اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کا صفایا کر دیا۔ اتنا بڑا جھوٹ بولنے کے بعد اس دن کا نام اپریل فول رکھ دیا گیا۔ یہ دن مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے خطرناک دن تھا، جس دن ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں کی لاشیں بچھا دی گئیں، وہ بھی صرف ایک جھوٹ کی وجہ سے، اور یہ سارا اقدام انہوں نے صرف جھوٹ کی بنیاد پر کیا تھا۔ اس دن کے بعد اس دن کا نام اپریل فول کے طور پر لیا جاتا ہے، اور اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں مسلمانوں کا اتنا بڑا نقصان ہوا تھا اس دن سے۔ پاکستانی سوشل میڈیا سٹارز کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، وہ پہلے خود ہی آ کر کوئی کارنامہ سر انجام دیتے ہیں اور پھر بعد میں خود ہی اس کی معذرت کر لیتے ہیں۔ بہرحال اس ساری گفتگو کے بعد مجھے اندازہ ہو چکا ہے یہ دن مسلمانوں کے لیے بہت خطرناک دن تھا اور کم از کم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس دن کو منانا نہیں چاہیے۔ آپ سب کی اس دن کے بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔